لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا: تم دنیا میں رہو جیسا کہ مسافر رہتا ہے یا راہ گزر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے: جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی حیات کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد تھے، اس میں اہم ترین مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں اور ملا دیں، اللہ کی توحید کے عقیدے پر ان کو لے آئیں، اور ان کو اللہ کی بندگی پر آمادہ کر لیں، اور ان کے دلوں میں آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کا اہتمام پیدا کریں۔ اس کے لیے آپ نے مختلف روایات میں مختلف انداز سے امت کو تعلیمات ارشاد فرمائی۔ انہی روایات میں ایک روایت یہ ہے جو آج تلاوت کی گئی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، تاکہ ان کو اس کا احساس ہو کوئی اہم بات کہنی ہے۔ انسان جب کسی سے کوئی گفتگو کرتا ہے اور اس میں کوئی اہم بات ہو جس پر اس کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے کندھے پر یا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اہتمام سے وہ بات کہتا ہے، تاکہ یہ بات غور سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو آپ نے بھی اسی طرز کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے کو پکڑا، اس سے بہت زیادہ متوجہ ہو گئے۔ پھر کہا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ مسافر اور پردیسی رہتا ہے۔ آج کا جدید دور ہے، اس سے پہلے جب یہ جدید ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ مال کمانے کے لیے یا کسی اور تعلیم وغیرہ کی غرض سے اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک سفر کیا کرتے تھے، تو ان کو اپنے وطن اصلی سے خط کا کتنا زیادہ انتظار ہوتا ہے، کیونکہ موبائل اور ٹیلی فون کا اتنا نظام اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو مہینوں کے بعد خط پہنچتا تھا، اور اس خط کا کتنا انتظار وہ کرتے تھے، اور پھر جب وہ خط آتا تو اس سے کتنی خوشی محسوس ہوتی، پھر وہ جواب لکھتے، پھر مہینوں کے بعد وہ جواب وہاں جاتا۔ تو وطن اصلی میں جو قرابت دار ہیں وہ ان کے خط کا انتظار کرتے، اور وہ پردیس میں اپنے گھر والوں کے خط کا انتظار کرتے، اور ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کر کے خوش ہوتے۔ تو چونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں صرف عارضی طور پر مال کمانے کے لیے، تعلیم کے لیے فلاں ملک میں گیا ہوں، اور میں نے لوٹ کر اپنے ملک میں واپس آنا ہے، تو اس وطن اصلی سے تعلق قائم رکھتا ہے اور وہاں کی خیر خبر سے خوش ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں یہ ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، ہمارے وطن اصلی جو ہے وہ آخرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کی، اور ان کو جنت ہی میں رکھا، اور کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، اور ایک درخت ہے اس کے قریب مت جاؤ۔ لیکن چونکہ حکمت الہی یہی تھی کہ زمین پر اللہ کی نیامت کا نظام چلنا تھا، تو وہ درخت انہوں نے اس کا پھل کھایا اور وہ زمین پر اتارے گئے۔ تو یہ جو اتارے گئے زمین پر، اور پھر نسل انسانی آگے چلی اور قیامت تک چلتی رہے گی، یہ ان کا وطن اصلی نہیں۔ انہوں نے لوٹ کر اپنے وطن اصلی جنت کو جانا ہے۔ لیکن آج انسان مادیت میں پڑھ کر اتنا غافل ہوا کہ وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میرا وطن اصلی کیا ہے، اور مجھے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، جہاں جانا بالکل یقینی ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر کے جو ارشادات ہیں، یہ آپ نے امت کو تعلیم فرمائے تاکہ وہ اس پردیس میں رہ کر اپنے وطن کو یاد رکھیں۔ پھر آپ نے اس روایت میں یہ نہیں کہا کہ مسافر بن کر رہو، بلکہ کہا کہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم راہ گزر کی طرح اس دنیا میں رہو۔ مسافر جب جاتا ہے، جہاں جا کے قیام کرتا ہے، عارضی قیام ہوتا ہے، تو وہاں دل نہیں لگاتا، وہاں اپنے لیے زیادہ آسائشیں تلاش نہیں کرتا، بلکہ ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے، اور پھر اپنے وطن لوٹنے کی فکر کرتا ہے۔ اس سے زیادہ راہ گزر کو دیکھ لیجیے، جو راستے میں ابھی سفر میں چل رہا ہے، تو جہاں جہاں اس کے اسٹاپ آتے ہیں وہاں وہ زیادہ دیر نہیں رکتا، زیادہ چیزیں نہیں خریدتا،
زیادہ وہاں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے اور کام کر کے واپس لوٹنا ہے۔ تو راہ گزر جو ہے وہ تو اور زیادہ جلدی میں اپنے مقصد تک پہنچنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح یہ دنیا جو راہ گزر ہے اس پر چلتے ہوئے آخرت کی طرف توجہ کر کے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے شاگرد کو کہا کہ دیکھو جب تم صبح کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، ہو سکتا ہے کہ بہت پہلے آ جائے۔ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا مت کرنا کہ ابھی صبح ہے، ابھی توبہ نہیں کرتا، شام تک کر لوں، ابھی جو ہے وہ زیادہ عبادت نہیں کرتا، بعد میں کر لیں۔ تو فرما رہے ہیں ایسا مت کرو، بلکہ جس وقت کا جو کام ہے اسی وقت کر لینا، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لینا، اور اپنی حیات کو موت سے پہلے غنیمت جان لینا۔ یہ صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم اپنی اس آخرت اور وطن اصلی کی طرف فکر مند نہیں ہوں گے، ہمارے لیے آگے کا وقت بڑا مشکل رہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنے عارضی قیام کو سمجھے اور جتنی اس کی ضرورت ہے اس حد تک تگ و دو کرے، لیکن اپنی نگاہ اپنے مقصد اصلی میں ضرور رکھے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔